مفتی صاحب، میرے ایک دوست نے آپ کا بیان سن کر اپنی چاچا کی بیٹی سے چھپ کر نکاح کر لیا۔ میں نے بیان میں کبھی بھی چھپ کے نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے۔ چاچا کی بیٹی سے نکاح کر لیا، میرا بیان سن کے بہت اچھی بات ہے۔ چھپکے کا لفظ میں نے نہیں کبھی بھی کہا، یہ اپنی طرف سے جس نے بھی کیا خود کیا۔ اچھا میرے بھائی، جب کہ ان کا رشتہ بھی آپس میں، ایک تو رومن اس میں لکھتے ہیں نا، اردو کو تو اردو اسٹائل میں لکھا کرو یار، اردو رسم الخط کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ جب کہ ان کا رشتہ بھی آپس میں ہوا ہوا ہے، اس نکاح کے بعد اب وہ ملتے بھی ہیں۔ پوچھنا یہ تھا کہ نکاح جائز ہے، اور اگر لڑکا فوت ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ لڑکی پر عدت لازم ہوگی، یہی حکم ہے۔ اگر لڑکا فوت ہو جاتا ہے تو 4 مہینے 10 دن عورت عدت پوری کرے گی۔ یہ چھپن چھپائی میں یہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ کتنی خواتین ہیں کہتی ہیں، فون کر کے بتاتی ہیں کہ ہم نے چھپ کے نکاح کیا ہوا تھا، اب ہمارے گھر والے اس رشتے پہ راضی نہیں ہو رہے، کوئی دوسرا رشتہ آیا ہے ہمارے لیے، تو یہ دوسرا بندہ طلاق نہیں دے رہا، اگر طلاق دیتا ہے تو میری جو شادی کی ڈیٹ طے کی ہے اس میں تو عدت ہی پوری نہیں ہو رہی، اور عدت کے دوران نکاح کالعدم ہوتا ہے، زنا ہے وہ تو ایسے کام مت کرو جس میں بعد میں ندامت اور شرمندگی ہو، سمجھتے ہیں؟ تو اگر یہ میاں مر گیا تو 4 مہینے 10 دن کی عورت کو عدت گزارنی پڑے گی، سمجھتے ہو؟ طلاق دے گا تو بھی عدت ہوگی، 3 مینسز عدت ہوگی، اس کے بعد کہیں نکاح کر سکتی ہے۔ یہ میرا مسئلہ گولڈ کا ہے، تقریباً 17-18 سال سے میرے پاس سونا پڑا ہوا ہے، تقریباً 3.5 تولہ، اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر 3.5 تولے سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی آپ کے پاس موجود تھا تو پھر سونے کا نصاب نہیں بنتا، پھر دونوں کو مرج کیا جاتا ہے، دونوں کی ویلیو کو، پھر 52.5 تولہ چاندی کا حساب ہوتا ہے۔ تو 3.5 تولہ سونا جو ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو سے زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ 7.5 تولے پر اس وقت زکوٰۃ ہوتی ہے جب آپ کے پاس 7.5 تولے سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، 1 روپیہ بھی آپ کے پاس آ گیا نا تو پھر دونوں کو مرج کر کے ان کی ویلیو نکالی جاتی ہے، پھر ویلیو پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، گولڈ پہ نہیں ہوتی، پھر ویلیو ہے اس کی، اور ویلیو میں چاندی کی ویلیو دیکھی جاتی ہے جو 52.5 تولہ چاندی۔